سے بلند پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سارے مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایت واجب الاحترام معزز اور مقتدر علماء کرام، سادات پاک اور جملہ سامعین ذی وقار، جیسا کہ مجھ سے قبل آپ سماعت فرما چکے ہیں استاذی المکرم سے بھی اور علامہ صاحب سے بھی کہ آج جس شخصیت کی نماز جنازہ میں ہم شریک ہیں وہ کس طرح کی باجرت اور ایک بہادر شخصیت تھی. میری بھی خاصی ملاقاتیں ان سے رہی. میں آتے ہوئے گاڑی میں اپنے بھائی کو بات سنا رہا تھا کہ 2005 میں جب میں دورہ حدیث کر کے فیصل آباد سے آیا تو جامع مسجد پناہ شریف میں جمعہ کے موقع پر اتفاق ہوا تو ماسٹر نظر محمد صاحب نے مجھے خطاب کے لیے کہا تو میں نے وہاں تقریر کی تو یہ موجود تھے. تو تقریر اور نماز جمعہ کے بعد جب ہم فارغ ہوئے تو ماسٹر صاحب نے کوئی چیز منگوائی، دعا کے لیے کہا. میں نے بتایا جب انہیں کہ میں فیصل آباد سے فارغ ہو کے آیا ہوں تو وہاں اس دعا میں بھی یہ موجود تھے اور بڑی محبت اور بڑی شفقت سے انہوں نے نوازا اور اس طرح خوشی کا اظہار کیا کہ ذہنی مریض کیا یا ذہنی معذوری کیا، ان کے الفاظ سے یہ لگ رہا تھا کہ انہیں علم دین اور دین سے کتنی محبت اور پیار ہے. اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ لائبریری بھی موجود تھی، مطالعہ بھی کرتے تھے، علماء کے ساتھ علماء کی زبان میں گفتگو کرتے تھے. تو احباب ذی وقار، ایک بات جو طے ہے وہ یہ کہ جیسا کہ مجھ سے قبل بھی کہا گیا کہ جس حال میں اللہ رکھے بندے کو اس حال میں انسان کو رہنا پڑتا ہے اور انسان رہتا ہے. اور یہ سارا نظام دنیا اگر انسان اس کے اندر نظر دوڑائے اور انسان یہ سارے ایجابات اور انسان یہ ساری قدرتیں اور انسان یہ ساری چیزوں کے اندر اگر تفکر کرے، غور و فکر کرے، تدبر کرے تو انسان بے ساختہ اس کا جو اندر ضمیر ہوتا ہے وہ پکار اٹھتا ہے کہ کوئی ذات ہے جسے وحدہ لا شریک کہا جاتا ہے، وحدہ لا شریک جس ذات کو کہا جاتا ہے. اور احباب ذی وقار، یہی وجہ کہ صوفیاء، اولیاء، علماء، صحابہ، اہل بیت، آپ جس کی زندگی کا مطالعہ کریں اس نے ہمیں راہ دکھائی اور پہچان کروانے کے لیے کہا اور پہچان کروائی اس ذات وحدہ لا شریک کی اور ہمیں بتایا کہ وہ ذات جس ذات کو اللہ کہا جاتا ہے، جس نے اس انسان کو اس کائنات میں بھیجا اور کائنات میں بھیج کر انسان کو مختلف صورتوں میں پھر رکھا. احباب ذی وقار، بہت سے لوگ دیکھیں، لوگوں کی مختلف صورتیں ہیں، لوگوں کے مختلف طریقے ہیں، مختلف زبانیں ہیں، مختلف سوچ ہے. یہ ساری چیزوں پہ انسان اگر غور و تدبر کرے اور انسان سوچ و فکر کرے تو انسان کہتا ہے کہ یار وہ ذات جس ذات نے یہ سارا نظام بنایا ہے، میرا تعلق اور میری دوستی بھی اس ذات کے ساتھ جڑ جانی چاہیے. چونکہ یہ ساری زمین، یہ ساری چیزیں آخر ایک نہ ایک دن انہوں نے فنا ہو جانا ہے، مٹ جانا ہے. اور جس ذات نے باقی رہنا ہے، اس قرآن مجید میں خود فرما رہا ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز مٹ جائے گی، فنا ہو جائے گی اور باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے. اور جب انسان اس سے تعلق اپنا چھوڑ لے اور انسان کا رشتہ جڑ جائے اور انسان کے اندر فکر آخرت اور انسان کے اندر آخرت کی تیاری کی سوچ پیدا ہو جائے. اب آپ ذی وقار، یہ جنازے کیا ہے؟ ہم جنازے میں حاضر ہیں. کیا جنازہ درس دے رہا ہے، لمبی چوڑی کو تقریر نہ بھی کی جائے، وہ جنازہ آپ کو ایک پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو کل تک چلتا پھرتا انسان میں تمہارے اندر موجود تھا، جو ذات مجھے چلا رہی تھی آج اسی ذات نے میرا جان کا جسم سے تعلق کاٹ کے میت بنا کے تمہارے سامنے رکھ دیا ہے. اسی ذات کو ذات اللہ کہتے ہیں. اب آپ ذی وقار، قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں
در در پہ جانے کے بجائے آؤ ایک در کو پکڑ لو، اور وہ در مولا کا در ہے، وہ در خدا کا در ہے کہ جب انسان کا تعلق اللہ سے جڑ جائے اور جب انسان اللہ کی معرفت حاصل کر لے اور جب انسان اللہ کو پہچان لے، بابا پھر اسے نمازوں میں لطف آتا ہے، وہ اپنی جبین جب زمین پہ رگڑتا ہے اور سبحان ربی الاعلیٰ کے جملے زبان سے نکالتا ہے تو صرف اس کی زبان نہیں ہل رہی ہوتی، صرف اس کا ماتھا اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا نہیں ہوتا، صرف اس کا ظاہری جسم اللہ کی بارگاہ میں نہیں پڑا ہوا ہوتا، بلکہ اس انسان کا دل و دماغ، اس انسان کی روح، اس انسان کا سارا جسم اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہوتا ہے، اور اس کو پھر وہ لطف آتا ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ کے جملے زبان سے جاری ہوتے ہیں۔ بندے کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ وقت گزرتا رہے، وقت کی گھڑیاں سمتی چلی جاتی رہیں، وقت بیتتا چلا جاتا رہے، کوئی طاقت مجھے یہاں سے نہ اٹھائے، بلکہ میں اپنے مولا کی بارگاہ میں اسی طرح جھکا رہوں چونکہ مجھے لطف آ رہا ہے۔ میں بات اختتام کر رہا ہوں، اور یہ لطف کب آتا ہے؟ جب انسان کی روح اور اس کے جسم کو اللہ کی معرفت ہو جائے، اللہ کی پہچان ہو جائے، اللہ کی پہچان اور اللہ کی معرفت۔ انسان غور کرے، میرے ہاتھوں کو پکڑنے کی صلاحیت کس نے عطا کی؟ میری آنکھوں کو دیکھنے کی قوت کس نے دی؟ میرے کانوں کو قوت سماعت سے کس نے نوازا؟ میری ٹانگوں کو چلنے پھرنے، یہ اتنی بڑی لاش اٹھا کر یہ چلنے کی صلاحیت پاؤں کو کس نے دی؟ او بابا جس یہ ساری صلاحیتیں اور ہر چیز کو جس ذات نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے اسے اللہ کہتے ہیں، اور مؤذن پانچوں وقت حی علی الصلاۃ کہہ کے اسی اللہ کی طرف ہمیں بلا رہا ہوتا ہے۔ اور پھر جب انسان اسی اللہ کی طرف آ جائے اور انسان حی علی الصلاۃ کی پکار سن کر جب اس کی دہلیز اور اس کے دروازے پہ آ کر جھک جائے، پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ ساری دنیا سے میں کٹ گیا، مولا کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہوں۔ تو ادھر انسان سر سجدے میں جھکاتا ہے، ادھر حکم ہوتا ہے فرشتوں گواہ بن جاؤ۔ مولا کس بات پہ گواہی دلوانا چاہتا ہے؟ فرمایا گواہ بن جاؤ۔ یہ سر سجدے سے بعد میں اٹھائے گا، یہ مسجد سے نماز میں فارغ ہو کر بعد میں نکلے گا، یہ گناہوں کے پہاڑ لے کے آیا تھا، نماز کے سلام سے پہلے اسے بخش دینا چاہتا ہوں چونکہ میری بارگاہ میں جھکا ہوا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔